قبلہ شاہ صاحب وہ کون سے ایسے امور تھے کہ جو فتح مکہ کا سبب بنے؟ میں چاہ رہا ہوں اس پہ کلام اگر ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم مختلف روایات کے مطابق 1400 اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ 1500 صحابہ کے ایک طبقے کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے کر گئے، اور یہ حدیبیہ کا جو مقام ہے یہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو روکا گیا۔ یہاں پر ایک معاہدہ ہوا، وہ ایک طویل معاہدہ ہے، اس میں ایک شرط ایک شک یہ رکھی گئی کہ اب 10 سال تک مسلمانوں کے درمیان، اہل مدینہ کے درمیان اور مکہ کے کفار کے درمیان کوئی جنگ نہیں ہوگی، 10 سال تک جنگ بندی کر دی گئی۔ بالکل صحیح۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دیگر بھی جو شرائط رکھی وہ بھی بظاہر ایسے لگتا تھا کہ بڑی عجیب شرائط ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ شرائط رکھ کر واپس آ گئے، اور اس میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ عرب کے جو بڑے بڑے قبائل ہیں ان قبائل کو اجازت ہے، چاہے تو وہ اہل مدینہ سے یعنی مسلمانوں سے پارٹنرشپ کر لیں، اور چاہے تو وہ اہل مکہ سے یعنی کفار مکہ سے، مشرکین مکہ سے پارٹنرشپ کر لیں، ان کو اجازت ہے۔ اب عرب کے 2 بڑے قبیلے تھے، بنو خزاعہ اور بنو بکر۔ اب بنو بکر کی نیچے کئی شاخیں تھی، کوئی 18 یا 20 شاخیں تھیں، اسی طرح بنو بکر کی بھی نیچے، بنو خزاعہ کا بھی نیچے کوئی 18-20 شاخیں تھیں۔ لیکن یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ بنو بکر جو ہے وہ پاورفل قبیلہ تھا اور انفلوئنشل قبیلہ تھا۔ اس نے دیکھا کہ یار مسلمان تو غریب سے لوگ ہیں بظاہر، ان کے ساتھ ہم کیا پارٹنرشپ کریں۔ انہوں نے کیا کیا کہ کفار مکہ کے ساتھ، مشرکین مکہ کے ساتھ انہوں نے پارٹنرشپ کر لی، ان کے ساتھ صلح کر لی، چونکہ یہ معاہدہ طے ہو چکا تھا۔ اب بنو خزاعہ کے پاس کوئی راستہ باقی نہیں تھا کہ ہم کس کے ساتھ صلح کریں، اب اس کے تحت بھی بڑے بڑے قبیلے آتے تھے۔ اب ہوا یہ کہ بنو بکر نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، بنو خزاعہ پر راتوں رات حملہ کر دیا، اور ان کے کئی مرد کئی عورتیں راتوں رات قتل کر دیے، ان کو مار دیے جان سے۔ اب یہ بنو خزاعہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ ہمارے ساتھ تو یہ معاملہ ہو گیا، ہم تو آپ کا حلیف ہے، ہم تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حلف لے بیٹھے ہیں، تو ہماری مدد کیجئے۔ اب ادھر جب یہ بنو بکر کی یہ حرکت ادھر کفار مکہ کو پتہ چلی تو انہوں نے، حضرت ابو سفیان اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، تو ان کو اپنا وفد بنا کر بھیجا کہ ہماری طرف سے جا کر معافی نامہ کسی طریقے سے جاری کرو اور کہو کہ ہم نے حدیبیہ کی صلح کو توڑا نہیں ہے۔ صحیح۔ تو اب وہ جیسے حضرت ابو سفیان آئے تو وہ سب سے پہلے اپنی بیٹی کے گھر آئے، حضرت ام حبیبہ، وہ نبی پاک علیہ السلام کی زوجہ تھی، ام المؤمنین تھی۔ تو حضرت ام حبیبہ چونکہ ان کا گھر جو ہے وہ تھوڑا سا مدینہ نبی پاک علیہ السلام کی دیگر ازواج کے مقابلے میں تھوڑا سا ہٹ کر تھا، تو وہاں پر آئے تو حضرت ام حبیبہ نے کیا کیا تاریخ جانتی ہے، انہوں نے وہ بستر کھینچ لیا، انہوں نے کہا کہ جی ابھی آپ کا وجود جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ یہ اس پاک بستر پر آپ بیٹھیں۔ تو یہ وہاں سے بھاگے، نبی پاک علیہ السلام کے پاس گئے کہ امان امان، آپ علیہ السلام نے کوئی بات نہ سنی۔ پھر وہاں سے بھاگے حضرت ابوبکر صدیق کے پاس، حضرت عمر فاروق کے پاس، مولا کائنات کے پاس، سب کا فیصلہ یہ تھا کہ کوئی امان وغیرہ نہیں، تم نے صلح حدیبیہ کو توڑ دیا۔ ادھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے ایک مختصر سا لشکر رومن امپائر کی طرف دوبارہ بھیج دیا تاکہ یہ لوگ سمجھے کہ ادھر جنگ چھیڑ رہی ہے۔ اب وہ لشکر آہستہ آہستہ آپ علیہ السلام نے اس کو جو ہے وہ ہدایات دے کر بھیجی۔ اب یہ انٹیلیجنٹ کا نظام دیکھیں نبی پاک علیہ السلام کا، کہ وہ ایک کیسا نظام تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی، کیا حکمت عملی تھی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے ایک فوج مختصر سی ادھر بھیجی، اور اندر سے جو ہے وہ پورا ایک سلسلہ تیار ہونا شروع ہو گیا، یہاں تک کہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ کو بھی نبی پاک علیہ السلام نے نہیں بتایا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، بس آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بس تیار کرو، قافلہ تیار کرو، فوج تیار کرو۔ روایات میں آتا ہے کہ عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری میں مولا علی قاری علامہ بدر الدین عینی نے لکھا کہ صحیح اور اصح روایت یہ ہے کہ 12,000 صحابہ کرام کا لشکر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام لے کر چلے، اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ 10,000 صحابہ کرام کا لشکر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام لے کر چلے۔ اب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم وہ مکہ کے قریب گئے، جو بھی معاملات ہوئے، تو بنیادی جو سبب تھا وہ بنیادی سبب یہ تھا کہ جو کفار مکہ تھے انہوں نے جو صلح حدیبیہ رکھی تھی اور جو صلح کی جو شرائط رکھی تھی، ان شرائط میں سے ایک شرط کو توڑ دیا تھا۔ اب ظاہر ہے جب شرط ٹوٹتی ہے تو پھر اس کے بعد وہی ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ جنگ کے بعد جو امن ہوتا ہے وہ بڑا دیر پا ہوتا ہے۔ یہ اسباب تھے
کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے مکہ کو فتح کیا. زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں. قرآن سے بھی ملاتا ہے ہمارا IDS.